مجھے ایک کمرے میں جو ہے نا بند کر دیا، اور بند کر کے مجھے فوراً پہلے کہا کہ کپڑے اتارو سارے، اور کپڑے اتار کے تو ویڈیو بنانی شروع کر دی، اور پھر ایک پائپ سا لے کر اسے تشدد شروع کر دیا، اور دوسرا جو کہنے لگے کہ آپ کی ہم نے ویڈیو بنا لی، سارے میرے کپڑے اتروا کے ویڈیو بنا کے ایک سفید کارڈ پہ سائن کرائے، وہ تحریر نہیں مجھے پڑھنے دی، اور کہا کہ یہاں بولیں کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق شہباز بڑائچ۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس ملک کے مایہ ناز سٹار ہیں ناصر مدنی صاحب، لیکن یہ وقت شاید درست نہیں کہ میں ان کے پاس جب آیا ہوں تو ایک دلخراش واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اور محبت اور پیار بانٹنے والے ناصر مدنی کے ساتھ نامعلوم افراد نے کیا کیا، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ مدنی صاحب، آپ تو ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ہنسی محبت پیار بانٹتے ہیں، ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ بس ایک آدمی ہے، اس نے مجھے فون کیا لندن سے واٹس ایپ کہ میں آپ کے چاہنے والا ہوں، تو میں پاکستان آیا ہوں، تو آپ میرے پاس میں بندہ بھیجتا ہوں تو کھاریاں آئیں، پروگرام کریں میرے ہوٹل میں، اجوا ہوٹل۔ میں نے کہا یار پابندی ہے، تو کہتا ہے ویسے دعا کر جائیں، میری والدہ کی خواہش ہے۔ تو میں دعا کرنے ادھر کھانا کھایا، تو میرے دوست دوسرے کی خواہش تھی میرے گھر میں آپ جائیں، تو اس نے بولا کہ نہیں میں اپنے گھر لے کے جاؤں، تو وہ اپنے گھر، وہ ڈیرا ٹائپ سا ڈنگا روڈ پہ ہے کہ بنوریاں کہوں فہاریاں سے پل اترتا ہے ڈنگا کی طرف، تو وہاں بنوریاں گاؤں میں مجھے لے گئے اور وہاں جا کر بٹھایا، اور پھر 10-15 آدمی جو ہیں وہ گنوں والے، اور اس میں جو ہے نا آتے ہی ہم پہ گنے تان لی، میرے ڈرائیور کو دوسرے میں، اور ساتھ جو ملازم تھا اس کو تیسرے کمرے میں، اور مجھے ایک کمرے میں جو ہے نا بند کر دیا، اور بند کر کے مجھے فوراً پہلے کہا کہ کپڑے اتارو سارے، اور کپڑے اتار کے تو ویڈیو بنانی شروع کر دی، اور پھر ایک پائپ سا لے کر اسے تشدد شروع کر دیا۔ پھر ایک آیا تو کہتا چلو اپنے ایڈمن کو فون کرو، وہ موبائل کے ادھر ہیں، پاسورڈ دو سارے، تو سارے چینل علامہ ناصر مدنی آفیشیل چینل میرا، اس پہ پاسورڈ لے لیے، اور ناصر مدنی آئی ڈی ہے میری، اس کے پاسورڈ لے لیے، اور گنے تانی ہوئی تھی جب میرے سے پاسورڈ لے رہے تھے، مجھے تو یاد نہیں تھے، میں نے ان کے عمران اور عدنان بھائی میرے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے نام دیے، ان کے نمبر دیے، میرے نمبر پہ ہی وہ کال کرتے تھے، تو ان کا پیچھے بھی کس سے رابطہ تھا، جو وہ ایکوائر کرتا تھا وہ میرے سے پوچھتے تھے، وہ میں ان سے پوچھتا تھا۔ آپ کے سامنے فون آ رہے تھے ان کو، اور فون پہ انسٹرکشن لے رہے تھے؟ انسٹرکشن لے رہے تھے فون پہ، اور باقاعدہ جب کوڈ آتا تھا تو وہ کہتا تھا ابھی نہیں لگا، آپ دوبارہ پھر لگواؤ، تو وہ پھر مجھے بولتے تھے، میں پھر ان کو بولتا تھا، پھر نیا آتا تھا، وہ کچھ وقفے کے لیے ختم ہو جاتا ہے، تو وہ بار بار اس طرح مجھ سے لیتے تھے۔ تو دو گروہ تھے، ایک گروہ آپ کے پاس تھا جو تشدد کر رہا تھا، پاسورڈ لے رہا تھا، اور ایک باہر تھا ایک میری گاڑی کی تلاشی لے رہا تھا، اور اس میں گاڑی میں سے ڈیش بورڈ سے میرے سارے قیمتی کاغذات اور اے ٹی ایم وغیرہ وہ تو واپس کر دیا مجھے، اے ٹی ایم آئی ڈی کارڈ بھی واپس کر دیا مجھے، تو باقی جو پیسے تھے میرے پاس تو وہ بھی سارے لے گئے، اور دوسرا جو کہنے لگے کہ آپ کی ہم نے ویڈیو بنا لی، سارے میرے کپڑے اتروا کے ویڈیو بنا کے ایک سفید کارڈ پہ سائن کرائے، وہ تحریر نہیں مجھے پڑھنے دی، اور کہا کہ یہاں بولیں کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اس عوض سے انہوں نے مجھے مارا ہے، تو میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، ان سے بھی وہ ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا، اور مجھے کہا کہ اگر آپ نے یہ کام کیا کہ میڈیا سے بات کی یا آپ نے کوئی درخواست دی تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کو لاہور میں شوٹ کر دیں گے۔ اچھا، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ تو ہمیشہ جب بھی میں نے بھی آپ کو فون کیا یا آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرا سونا، میرا مکھن، میرا چند، آپ کے ساتھ کسی کو کیا دشمنی ہوئی؟ بس جب سے یہ میڈیا پہ میرے جو نا کلپ وائرل ہوتے ہیں نا، تو دشمنی میرے سے یہی ہے کہ میں چھوٹے لیول سے اوپر آیا ہوں، کسی تنظیم کا سہارا لے کر نہیں آیا، میں لوگوں کی خدمت کر کے اوپر آیا ہوں، یتیم خانہ میں نے بنایا ہے، اور اس میں غریب لوگ میرے پاس رہتے ہیں، تو چھوٹی عمر میں، میری ابھی 34-35 سال ایج، چھوٹی عمر میں اللہ نے مجھے اتنی عزت دے دی، تو میں کسی سیاسی پارٹی کے ہاتھ بھی نہیں آتا،
نہ کسی احتجاجی پارٹی کے ہاتھ آتا ہوں، نہ میری ایکٹیویٹی تم نے کبھی دیکھی۔ لوگ رابطہ تو کرتے ہوں گے؟ رابطہ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں مجھ سے، اور میں نے کبھی کسی کی بات نہیں سنی۔ میں نے کہا یار میرا یہ مشن ہے کہ میں لوگوں کو بیٹیوں کے، ماں کی، میری ماں کی شان جو نیٹ پہ سن لیتا ہے تو وہ لوگ بیٹیوں کو حصہ دے دیتے ہیں، ماں کی خدمت کرنے لگے۔ اور جو لوگ کڑوی بات مسجد میں مولوی صاحب کی نہیں سننا چاہتے، وہ میں میٹھے انداز میں لوگوں کو سمجھا جاتا ہوں۔ اور بڑے وہ جیسے یہ کوتا کٹنگ پیچھے چلی تھی، سارے لوگ بچے سارے بال کٹواتے، تو میں نے ان کو کہا میرا چن میرا مکھن، تو وہ غصہ بھی نہیں کرتے اور خوش ہو جاتے ہیں، سیلفیاں بھی۔ اور میرے حساب سے پاکستان میں جہاں بھی میں کھڑا ہو جاؤں، آپ مجھے کھڑا کر لیں تو سڑک بلاک ہو جاتی ہے، لوگ سیلفیاں لینے لگ جاتے ہیں۔ بس انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کی یہ فین فلمنگ ہم نے رہن نہیں دینی، تو میں نے اب ان کو بولا کہ مجھے جان کی بھیک دے دیں آپ، تو جو ایسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں۔ مسلسل تشدد کرتے رہے؟ ویسے تو جب آپ روکتے تھے تو آگے سے کچھ نہیں کیا کہتے تھے؟ کوئی ایسی بات جو وہ کہتے تھے؟ ایک بوتل سی سٹنگ سی پلائی، اس میں بھی کچھ تھا، تو میں جب بے ہوش ہوتا تھا تو پھر کھڑا کر لیتے تھے۔ واپس کس طرح آئے اب وہاں سے؟ واپس وہ مجھے خود ہی گاڑی میں انہوں نے نیچے پچھلی سیٹوں پہ ہمیں بٹھا دیا، اور میری گاڑی انہوں نے ڈرائیو کی ہے، اور لوکیشن باقاعدہ میری گاڑی ٹریکر ہے، اور وہ لوکیشن بھی مل سکتی، میرے موبائلوں کی لوکیشن بھی ادھر سے مل سکتی ہے۔ وہ کل 16 مارچ کی رات تقریباً 10 بجے سے لے کر تقریباً صبح 2 بجے تک وہ میرے ساتھ رہے۔ اچھا، ہم نے ابھی دیکھا پریس کانفرنس کے دوران آپ نے قمیض ہٹائی، پیچھے تو بہت سخت زخم آئے ہوئے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے بدترین تشدد کیا ہے۔ کبھی آپ کو ایسے لگا ان کی وجہ سے کوئی دشمنی کوئی خاص آپ کے؟ ہم نے دیکھا کہ حج کے اوپر آپ نے بات کی تو پورے پاکستان کے میڈیا نے اسے کور کیا، آپ نے کرونا وائرس، آپ نے جس بھی ایشو پہ بات کی تو وائرل ہوتی رہی ہیں۔ بس وہ کلپ جب وائرل ہوتے تھے تو مجھے مختلف کمنٹس، دھمکیاں، میں نے سول سیکریٹریٹ میں درخواست دی، چیف سیکریٹری پنجاب صاحب کے پاس گئے ہم، اور وہ میرے پاس ڈائری نمبر بھی ہے۔ میں نے ان کو بولا کہ مجھے دھمکیاں آتی، وہ کہتے چلو اداروں سے بولتے ہیں ان کو چیک کرو، ان کو تھریڈ ہیں، تو اب مجھے کوئی کسی نے سکورٹی نہیں دی۔ سب سے پہلے کس سے رابطہ کیا جب آپ واپس آئے؟ میں عبدالماجد چودھری صاحب سے رابطہ کیا۔ اور گھر والے پریشان تو بہت ہوئے ہوں گے؟ بہت زیادہ۔ میں اپنے بچوں سے ابھی نہیں ملا۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 بچے میرے۔ اس پاکستان میں سچ نہیں کوئی بول سکتا۔ اس واقعے کے بعد مجھے پتہ چل گیا یہ پاکستان میں کوئی سچ نہیں بول سکتا، کوئی سچ کہے گا بھی نہیں۔ بڑا مشکل وقت ہے جو آپ پر آیا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت سے چاہنے والے ہیں آپ کے اس وقت پریشان ہیں۔ میں اپنے چاہنے والوں سے یہی کہوں گا کہ میری ثابت قدمی کی دعا کرے، مجھے اللہ صبر دے، اور جنہوں نے مجھ سے ایسا کیا ہے اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور میرے کے بغیر کسی اور کے ساتھ نہ ایسا کر سکے۔ میں اپنے ارباب اختیار سے، میری سپیچوں میں پاکستان کے تمام اداروں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، تو اب میرے پہ وقت ہے کہ پاک فوج اور پاک پولیس، اور پولیس کے لیے تو میں نے بڑا کام کیا ہے، لوگوں کو بولتا ہوں کہ ان کو ناکے پہ سلوٹ مارو، ان کو ایپاٹائٹس ہو، تو اب ان پہ بھی آزمائش ہے۔ اگر نہیں تو اس طرح پاکستان میں جیسے میرے ساتھ ہوا اور بھی کس سے ہوگا، تو میں اپنے چاہنے والوں کو یہی درد میں پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان میں جس کو مرضی کو پکڑ کر ویڈیو بنا سکتا ہے، جس کو مرضی بنانا کر کے جو مرضی کو کر سکتا ہے۔ یہ اندھیر نگری ہے۔ جب ریمشا کا مسئلہ آیا تب بھی میں نے بیان دیا تھا کہ کسی کو کسی کی ویڈیو وائرل کرنے کی شریعت جات نہیں۔ ادھر ریام خان صاحب کا مسئلہ آیا تھا، وہاں بھی میں نے بولا اس کو کتاب نہیں لکھنی چاہیے کسی کی ذاتی زندگی پہ، میں تو اس طرح کا آدمی ہوں۔ یہ مفتی عبدالقوی صاحب کے بارے میں نے بیان دیا کہ اگر انہوں نے سر پہ کیپ رکھی ہے تو کوئی گناہ نہیں، پنجاب میں لوگ اپنی پگ کسی کے سر پہ رکھ دیں، یہ عزت کا مقام ہے۔ تو میں تو اس طرح کہوں کہ بھی کسی کی میں نے کردار کشی نہیں کی۔ ایسے تو آپ ہفتے بانٹنے والے آدمی ہیں، لیکن کبھی خطاب کے دوران جب آپ لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں کوئی یونائٹ تو نہیں ہوتا؟ میں خیال لوگ تو انجوائے کرتے ہیں۔ آج تک لوگ، میں 2-3 گھنٹے 7 گھنٹے کی میری سپیچ ہے، لوگ اٹھتے ہی نہیں ہیں، اور میرے سے اس جلسے کے بعد آدھا گھنٹہ تو لوگ سیلفیاں لیتے رہتے، یہ آن دی ریکارڈ بات۔
अच्छा, अब्दुल माजिद साहब, आप देख रहे हैं इसके कानूनी पहलुओं को, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, पहला क्या है? इसमें लाहौर से ये वाक़या शुरू होता है, जो उन्होंने बंदा यहाँ पे भेजा जो इनको यहाँ से बरगला के लेके गया। तो हम सबसे पहले तो एप्लीकेशन देने जा रहे हैं थाना पुलिस स्टेशन मज़ंग लगता है, क्योंकि कल ये मेरे ऑफ़िस में मौजूद थे। जब इनको फ़ोन कॉल आई तो मैं भी वहीं पे मौजूद था। तो वो बंदा जो है वो इनको मेरे ऑफ़िस से लेके गया। तो हम थाना मज़ंग लाहौर में इसकी FIR के लिए जा रहे हैं। तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम अगवा और तशद्दुद के मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में करेंगे। और जो इनके चैनल हाईजैक किए गए हैं, फिर उसके बाद इनके चैनल से ये कोरोना वाली जो है वो न्यूज़ चलाई गई कि मदनी साहब क्या कि मदनी साहब बीमार हो गए हैं कोरोना की वजह से? जी बिल्कुल, कोरोना की वजह से। लामा नासिर मदनी ऑफिशियल चैनल जो मैं उर्दू पॉइंट के प्लेटफार्म से पैगाम देता हूँ कि वो मेरा चैनल ऑफिशियल है। उस पे अगर आज के बाद कोई भी एक्टिविटी को गलत करता है तो वो मेरे चाहने वाले देख लें कि वो किसके पास है चैनल। और मेरी ID जो नासिर मदनी है वो भी उसके पास है, उसके वो हैक किए हुए हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद अब FIA में जा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, साइबर क्राइम की हद तक हम FI में जा रहे हैं। असल में ये जो कोरोना वाला क्लिप है ये कड़ी से कड़ी मिलती है। कि कोरोना का एक इनका क्लिप था जो इन्होंने बड़े मज़ा के अंदाज़ में लोगों की इस्लाह करने की कोशिश की और उसमें कोरोना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अब जब इनको अगवा किया गया और इन पर तशद्दुद हुआ, उसके बाद जो पहली न्यूज़ इनकी चैनल की तरफ से अपलोड की गई वो भी कोरोना की। क्योंकि इन्होंने कोरोना के बारे में ये कहा था कि जो लोग फूंके वगैरह मारते हैं उससे कोरोना अब वो ठीक कर दें, ऐसे कहा था, यही कहा था इन्होंने। बिल्कुल ऐसे है। तो हमारी ये ख्वाहिश है और हमारी ये इल्तिजा भी होगी अरबाब इख्तियार से कि ये जो कड़ी मिलती है कोरोना लफ्ज़ के साथ, तो इसको जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो जो सारे इसमें जितने भी मुलजमान हैं वो बड़े जो है वो बड़े कौम के सामने आ सकते हैं। सब कोई बासर आदमी भी तो मुखालिफ हो सकता। जी, मैं आज तक जो है ना बासरों को तो कभी मैंने अपनी जो है ना डिमांड में लिया ही नहीं। मुझे कहते रहते हैं कि ये करें वो करें, मैंने कभी किसी की सुनी नहीं। मेरे तो हर वो आदमी ख़िलाफ़ है जिसके ख़िलाफ़ मैं बात करता हूँ, वो उसको बुरी लगती है। वो क्या ख़िलाफ़ करता हूँ, अगर मैंने आज पे किया तो उसकी पार्टी के लोग कहेंगे कि ये अच्छी नहीं बात। तो मैं किसी को मोतमिन तो नहीं ना सभी को कर सकता। इसलिए मैं जो भी करता हूँ मुल्क को और इस्लाम के मफाद में करता हूँ बात। हाँ, मेरा ये बात ऐलान है पूरे पाकिस्तान में कि अगर मेरी बात से किसी को इख्तलाफ है तो वो मुझे फ़ोन पे और मुझे रिटर्न लिख के भेजे। मैं अगले स्पीच में उसको नहीं करूँगा। मेरा तो अड़ना डटना किसी मसले पे, क्योंकि मैं इस्लाम के मानने वाला हूँ। तो मुसलमान तो वो है जो हजूर का ग़ुलाम है। आप जो है अपनी सियासत से बात कर लें किसी से, अगर किसी को मेरी बात से कोई इख्तलाफ है मुझे बोले, मैं दुरुस्त करता हूँ एविडेंस के साथ। बिल्कुल ठीक। अल्लामा नासिर मदनी साहब के साथ क्या वाक़या हुआ, दीन का पैगाम आगे पहुंचाने वाले, मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने वाले, हमने अभी इनके ये ज़ख़म भी हुए जो पूरा जिस्म देख सकते हैं आप, और ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया और अब इनके वकला हज़रात भी अगली कार्रवाई कानूनी कार्रवाई की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सोचना ये होगा, अदारों को देखना होगा इस बात को कि जब इतना बड़ा आदमी जो मुल्क के लिए इस्लाम के लिए बात कर रहा है और नामालूम लोग ले जाते हैं और इस तरह का वाक़या पेश आता है तो उसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए।